بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الجلوس والنوم والمشی، یہ نیا عنوان ہے۔ چلنے پھرنے اور سونے کے متعلق آداب، اس میں شریعت کیا ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ اب یہ وہ حدیثیں ذکر کی جائیں گی۔ دین اسلام کامل، مکمل بلکہ اکمل دین ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ کھانے پینے کے متعلق ہو گئے، چلنے پھرنے کے متعلق ہو گئے، سونے کے متعلق ہو گئے، خرید و فروخت کے متعلق ہو گئے، زندگی کے ہر شعبے میں دین اسلام ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ ہمیں دین اسلام نے لاوارث اور بے آسرا نہیں چھوڑا ہے، الحمدللہ ہر موقع پر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ اسی طرح یہاں جو عنوان ہے چلنے پھرنے اور سونے کے کیا آداب ہیں، کس طرح مجلس میں انسان بیٹھنے کا کون سا طریقہ صحیح ہے، کون سا صحیح نہیں ہے، چلنے پھرنے کا کون سا طریقہ شریعت کے آداب کے خلاف ہے اور کون سا اللہ کو پسند ہے، اسی طرح سونے کے متعلق انشاءاللہ تعالی اب یہ وہ حدیثیں ذکر کی جائیں گی۔ پہلی حدیث ہے اس عنوان کی، عن ابن عمر قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفناء الکعبۃ محتبیا بیدیہ۔ بخاری شریف کے حوالے سے یہ روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا بیت اللہ کے صحن میں کہ آپ علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں سے گوٹ مار کر بیٹھے ہوئے تھے۔ گوٹ مار کر بیٹھنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنی سرین زمین پر رکھے اور پاؤں دونوں کھڑے کر کے رکھے، پھر دونوں ہاتھوں سے یا کسی رومال یا کسی چادر سے اپنے ان گھٹنوں کو اور ان پاؤں کو پکڑ کے رکھے، اس کو کہتے ہیں گوٹ مارنا۔ یعنی دونوں پاؤں ایسے کھڑے کر کے، مثال کے طور پر اس طرح کر کے بیٹھے، تو یا تو دونوں ہاتھوں کو لے کر اپنے پاؤں کو جو ہے لپیٹ لیں ہاتھوں سے، یا کوئی کپڑا وغیرہ رومال وغیرہ لے کر، یا اسی طرح کوئی چادر لے کر اپنے پاؤں کو اس طرح لپیٹ لیں اپنے پاؤں پر۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ دیکھیں یہ صورت جو انسان شلوار پہنا ہوا ہو یا اسی طرح شلوار کی مانند انسان کسی نے جو ہے نا وہ کوئی اور اس طرح کا کپڑا پہنا ہو، تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ سطر دکھتا نہیں ہے، لیکن اگر تہبند ہو یا اسی طرح کوئی احرام کی چادر پہنی ہوئی ہے تو اس میں یہ سطر کے کھلنے کا خدشہ رہتا ہے، خطرہ رہتا ہے، تو اس حالت میں تو انسان احتیاط کرے۔ دھوتی پہنے ہوئے ہیں، ہاں پاجامہ ہے، شلوار ہے، تو وہ ماشاءاللہ اس کے بارے میں آتا ہے یہ استر للبدن ہے، بدن کو شرمگاہ کو چھپانے کا بہترین جو ہے نا وہ لباس ہے شلوار، تو اس میں تو چلے کہ وہ گوٹ مار سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی بعض اوقات بعض لوگ مجلس کے اندر ٹیک لگا کر ٹانگیں سامنے کر کے جو ہے نا بیٹھتے ہیں، تو یہ بڑی ہی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، انسان اس سے بھی احتیاط کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شرمیلے تھے اور سب سے زیادہ حیا والے تھے، سب سے زیادہ اللہ کے عاجز بندے تھے، تو نبی علیہ السلام نے گوٹ مار کر جو بیٹھا، وہ آپ علیہ السلام نے حیت اختیار فرمائی، یہ تواضع کی نشانی تھی، عاجز بندے کی نشانی۔ کہاں خاتم الانبیاء، کہاں امام الانبیاء، سید الاولیاء سید الانبیاء، اور آپ علیہ السلام بالکل گوٹ مار کر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا آکل کما یاکل العبد، میں غلام کی طرح کھانا کھاتا ہوں، یعنی سینہ تان کر ٹیک لگا کر تکبر کرنے والوں کی طرح ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر میں نہیں کھاتا، میرے اللہ کو عاجزی پسند ہے، تو اس لیے میں بڑا عاجز متواضع ہو کر کیا ہے کھانا کھاتا ہوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہیئت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کی، یہ بیٹھنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور نبی علیہ السلام کی کیفیت عاجزانہ تھی، تواضع والی تھی۔ اگلی روایت ہے، وعن عباد بن تمیم عن عمه قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد مستلقیا واضعا احدى قدمی علی الاخرى، کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عباد ابن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو مسجد میں دیکھا چت لیٹے ہوئے تھے۔ چت لیٹنے کا مطلب ہوتا ہے بالکل یعنی کہ اسٹریٹ لیٹا ہوا ہو کہ اس کا چہرہ آسمان کی طرف ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ بالکل اس کے مخالف الٹا لیٹنا، وہ مراد نہیں، وہ تو حدیث میں بھی آگے آئیں گی کہ اس کو کراہت ہے، بالکل سیدھا کہ چہرہ ہمارا آسمان کی طرف ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ صحابی کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو مسجد میں دیکھا کہ وہ یعنی کہ چت لیٹے ہوئے تھے، اور آپ علیہ السلام نے پاؤں پر پاؤں رکھا تھا،
اگلی روایت آ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ اس طرح انسان لیٹے کے پاؤں پر پاؤں رکھے، یہ اس کی کیفیت الگ ہے، اس کی کیفیت الگ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ مثال یہ انسان لیٹا ہوا ہے، صرف پاؤں پر پاؤں رکھا، یہ منع نہیں ہے، اور ایک یہ کہ ایک ٹانگ پوری کھڑی کر کے کیا ہے وہ نقشہ بنا دیا، ایک پلر ہے اور ایک اس کے اوپر کیا ہے وہ لگا دیا دوسرا پلر، یہ منع ہے، اس میں شرمگاہ دکھتی ہے۔ اور یہ کہ صرف آپ علیہ السلام نے پاؤں جو ہے نا وہ پاؤں پر پاؤں رکھ دیا، باقی پوری ٹانگیں آپ علیہ السلام کی اسٹریٹ تھی، سیدھی تھی، تو اس سے یہ آپ علیہ السلام نے منع نہیں کیا ہے۔ منع کرنے کی وہ صورت ہے کہ ایک ٹانگ کھڑی کر دے دوسری بیٹھ جائے۔ بعض اوقات ابا جی اپنے بچوں کے سامنے بیٹھتا ہے، اپنی بیٹی کے سامنے بھی اس طرح بیٹھتا ہے، وہ سمجھتا ہے گھر میں جو بھی کروں ننگ دھڑنگ جو بھی ہے چلے گا، نہیں بھائی، گھر کے اندر بھی انسان بڑے آداب سے رہے، اس لیے کہ اولادیں اپنے ماں باپ سے سیکھتی ہیں۔ بچوں کا پہلا مدرسہ ماں ہے اور والد صاحب ہیں، یہ ان کے پہلے مدرسے کے اساتذہ ہیں، تو جیسے وہ طریقہ کریں گے تو بچے تقریریں نہیں سنتے ہیں، بچے تو تقریروں میں باتیں کرتے ہیں، بچے انداز دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابا جی کیسے لیٹتے ہیں، ہماری اماں کیسے وہ جو ہے نا وہ ترتیب بناتی ہے، تو اس لیے گھر کے اندر بھی یہی ہو کہ پاؤں پر پاؤں رکھ کر انسان نہ لیٹے، ہاں یعنی کہ پوری ٹانگ، ایک تو کہ نچلا جو حصہ ہے کہ صرف ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئے تو اس میں چونکہ صدر وغیرہ کا وہ ظاہر ہونا نہیں ہوتا، تو آپ علیہ السلام اسی حالت میں لیٹے تھے، اور اس حالت میں لیٹنا کوئی برا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ہم سب کو حدیث کا فہم، حدیث کی سمجھ، دین کی سمجھ اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے۔ الحمد